نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، جن تین باتوں کی معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کے حقوق کی معرفت بھی ہے۔ سابقہ خطبہ جمعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کچھ کا تذکرہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک اہم حق آپ کی تعظیم کرنا ہے، آپ کا ادب و احترام کرنا ہے۔ آپ کی تعظیم دل، زبان، اعضاء و جوارح تینوں سے کی جائے گی۔ دل سے تعظیم کا مطلب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، اللہ نے آپ کا مقام بلند کیا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام مخلوقات میں فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، روز قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا، ولا فقر، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا روز قیامت سب سے پہلے خبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے خبر میری شق ہوگی، اور قیامت والے دن سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی۔ مزید فرمایا میرے ہاتھ میں لیواء الحمد ہوگا، حمد نامی جھنڈا ہوگا، سارے انبیاء اس جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ کتاب اور سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فضائل، جتنے کمالات، جتنے مناقب بیان ہوئے ہیں، ان تمام فضائل کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ زبان سے تعظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ادب و احترام سے آپ کا نام لیا جائے، اچھے الفاظ سے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ کا نام لیتے وقت، آپ کا نام سنتے وقت آپ پر درود بھیجا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من صلی علی واحدہ،
اگر کسی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ ایسے انسان پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 سیئات، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ مزید ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میری سفارش اور میری شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ حقدار جو کثرت سے درود کا اہتمام کرتے ہوں گے، جو درود کا التزام کرتے ہوں گے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے متعلق فرمایا جو آپ پر درود نہیں بھیجتے ہیں، رغم انف رجل، اس انسان کی، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ایسا انسان ذلیل اور رسوا ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ مزید اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی ذکرت عنده، دنیا کا سب سے بڑا کنجوس، سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو زبان سے آپ کی تعظیم کی جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی مجلس میں کوئی بلند آواز سے بات کرے۔ عبداللہ ابن ملیکہ مشہور تابعی، وہ فرماتے ہیں، کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ 2 سب سے بہترین ہستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ 2 بہترین ہستیاں کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ فرماتے ہیں قریب تھا 2 سب سے بہترین لوگ ہلاک ہو جاتے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے مابین ٹکراؤ ہو گیا، ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہ ہو، اور تمہیں اس بات کا احساس تک نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل سے بھی کی جائے گی، آپ کی تعظیم زبان سے بھی کی جائے گی، آپ کی تعظیم اعضاء و جوارح سے بھی کی جائے گی۔ اعضاء و جوارح سے آپ کی تعظیم کیسے کی جائے؟ آپ کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دیں تو مسلمان وہاں سے غائب نہ ہو، اگر کسی بات سے منع کر دیں مسلمان وہاں نظر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کسی کی رائے کو ترجیح نہ دیں، مقدم نہ کریں، اہمیت نہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب اور سنت کی مخالفت مت کرو۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک سائل آیا، حج تمتع کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حج تمتع جائز ہے، حلال ہے۔ سائل نے کہا، آپ کے والد تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا، بتاؤ اگر میرے والد کسی بات سے منع کرے، روکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیں، بتاؤ کس کی بات مانی جائے گی، میرے والد کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صاحب وحی کون ہے؟ امام کون ہے؟ ہادی کون ہے؟
معصوم عن الخطا کون ہیں؟ پوچھا بتاؤ کس کی اطاعت کی جائے گی؟ میرے باپ کا کہاں مانا جائے گا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ سائل نے کہا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، آپ کا کہاں مانا جائے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سائل نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، تو عبداللہ بن عمر نے کہا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے، حج تمتع کی رخصت دی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث سنائی، کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یا اذا استأذنت احدکم امرأته الى المساجد، اگر عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں منع مت کرو، انہیں مت روکو۔ بیٹے نے کہا، بلال کہا کہ میں روکوں گا۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بری طرح سے ڈانٹا۔ آپ نے کبھی اس طرح کسی کو نہیں ڈانٹا تھا، بری طرح سے ڈانٹا۔ کہا اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تمہارے اندر اتنی جرأت، تم کہتے ہو کہ میں روکوں گا؟ اپنی بات کو، اپنی رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ترجیح دیتے ہو۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے دم تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ جرم کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ان کے بیٹے نے اپنی رائے کو ترجیح دی تھی۔ تو آپ کی تعظیم اعضاء و جوارح سے بھی کی جائے گی، کسی کی بات کو، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف ہونے کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے، پھر آپ کے بعد ائمہ کی کیا حیثیت ہے ابو بکر اور عمر کے سامنے؟ ابو بکر اور عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں کسی نے سوال کیا، کہا نبی نے اس کی اجازت دی ہے۔ سائل نے کہا ابو بکر اور عمر تو منع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، کہا قریب ہے کہ اللہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش برسا کر کے ہلاک کر دے۔ میں تمہیں نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ نبی کی بات پر تم ابو بکر اور عمر کی بات کو ترجیح دیتے ہو، اللہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے ہلاک کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات آ جانے کے بعد نہ بندہ اپنی رائے استعمال کریں یا مخلوق میں سے غیر معصوم کی بات کو نبی معصوم پر ترجیح دے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ پھر اپنا اختیار چلائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو آپ کا فیصلہ فائنل، آپ کا فیصلہ آخری، آپ کا حکم آنے کے بعد، آپ کا فیصلہ آنے کے بعد کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پھر اپنا اختیار چلائے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ قرض اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم دل، زبان، اعضاء و جوارح ان تینوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام عزیز دوستوں، دو باتیں ایسی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں خلل واقع ہو جاتا ہے. نمبر 1، آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی کرنا، آپ کی طرف ایسی باتیں منسوخ کرنا جو مقام نبوت کے خلاف ہیں، آپ کی سنتوں کو اہمیت نہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قابل حجت تسلیم نہ کرنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کے مقام اور مرتبے کو گھٹانا. اور دوسری بات جس سے تعظیم میں خلل واقع ہو جاتا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کرنا، آپ کو وہ مقام دینا جس مقام پر اللہ نے آپ کو فائز نہیں کیا ہے، آپ کو مقام ربوبیت کے درجے پر فائز کرنا، جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اختیارات آپ کو دینا، آپ کو عالم الغیب ماننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی ایک مجلس میں تشریف لے گئے، 2 لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھیں. اشعار پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان بچیوں کو ٹوکا، کہا کہ کل کی بات کو، غیب کی بات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو آپ کی تعظیم میں غلو کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگوں میری شان کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی تسلیم کرو. تو غرض یہ 2 باتیں ایسی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں خلل واقع ہو جاتا ہے. نہ ہم آپ کی شان میں کمی کریں، نہ آپ کو ربوبیت اور الوہیت کے اختیارات عطا کریں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وجل وأتم وأكمل.